السلام علیکم ناظرین، عوامی اوپینین کے ساتھ میں ہوں محمد اسامہ۔ آج کے اس ولاگ کے اندر ہم لوگ انالیسس کریں گے کہ نواز شریف ایک اشتہاری مجرم ہے یا پھر قومی ہیرو، کیونکہ اسے اگر قومی ہیرو ڈکلیئر کرنا ہے تو اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہم چیک کریں گے کہ کس بیس پہ ہم اس کو قومی ہیرو ڈکلیئر کریں۔ اگر اسے ایک اشتہاری مجرم ہے تو اس کے ریزنز ہم ڈسکس کریں گے کس وجہ سے وہ ایک اشتہاری مجرم ہے۔ دونوں فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، جس کی بیس پہ آپ لوگ اس پہ فیصلہ کریں گے کہ نواز شریف ایک اشتہاری مجرم ہے یا نواز شریف جو ہے قومی ہیرو ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کا ذکر کریں کہ نواز شریف کو کیوں ہم اشتہاری مجرم ڈکلیئر کریں گے، تو اس کے لیے میں کچھ آپ کو طریقے اور پلٹ کے دکھانا چاہتا ہوں، اور بیک ڈیٹ میں جا کے آپ کو میں کچھ چیزیں کچھ حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کی بیس پہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ نواز شریف ایک اشتہاری مجرم ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے نواز شریف کے دور حکومت 2013 سے لے کے 2017 والے میں چلے جائیں تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2016 کے اندر پاناما لیکس ہوئی۔ پاناما لیکس کے اندر ورلڈ وائڈ بہت سارے ایسے لیڈرز کے نیم اس میں پیپرز کے اندر آئے کہ جو کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں ملوث پائے گئے، جس کی بیس پہ عمران خان، سراج الحق اور شیخ رشید نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی۔ پٹیشن میں جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا کہ نواز شریف کا نیم بھی اس پاناما پیپرز میں لیک ہوا ہے کہ لندن فلیٹس اور اپارٹمنٹس جو ہے وہ نواز شریف کے ناجائز ذرائع آمدن سے بنائے گئے ہیں، اس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں۔ انیشلی جب پٹیشن فائل ہوئی تو اس پہ کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا، جس کے لیے عمران خان مطلب پی ٹی آئی نے 30 ستمبر کو ریمنڈ کے اندر ایک دھرنا دیا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا عندیہ دیا کہ ہم جو ہے وہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیں گے، اسلام آباد کو جو ہے وہ ہم اس کے روڈز بلاک کریں گے، ہم احتجاج کریں گے جب تک جو ہے وہ اس کیس پہ ہیئرنگ سٹارٹ نہیں ہوتی۔ اس طرح سے اللہ اللہ کر کے اس کیس پہ ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی۔ جب ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی تو اس کے لیے جو ہے وہ اس وقت کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس جمالی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ 5 رکنی جب بینچ تشکیل دے دیا گیا تو عمران خان کی طرف سے نعیم بخاری بطور وکیل پیش ہوئے، اور نواز شریف کی طرف سے اکرم شیخ بطور وکیل پیش ہوئے۔ کیس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی۔ کیس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی تو 5 ججز جو ہے وہ ان لوگوں نے دونوں پارٹیز کو طلب کیا۔ دونوں پارٹیز کو طلب کر کے نواز شریف سے جو ہے وہ کہ وکلا سے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی اور سورس آف انکم کے بارے میں مطالبہ کیا گیا، لیکن نواز شریف کی ٹیم مطلب نواز شریف کے وکلا سورس آف انکم اپنا پرووائڈ نہیں کر سکے۔ ملٹیپل ٹائم ان کو اس چیز کا موقع دیا گیا کہ اپنے سورس آف انکم شو کریں کہ سورس آف آپ لوگوں نے پیسہ کن ذرائع سے کمایا اور کس طرح سے لندن کے فلیٹس خریدے۔ سب سے پہلے شروع میں تو نواز شریف کے وکلا نے یہ کہہ کے بات ختم کرنے کی کوشش کی کہ حسن اور حسین نواز پاکستانی شہری نہیں ہیں، اور ان کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ بزنس ہے جس کی آمدن سے ان لوگوں نے یہ فلیٹس خریدے۔ لیکن عدالت کے 5 معزز جج اس بات سے مطمئن نہ ہوئے، اور ان لوگوں نے اس کو جو ہے دوبارہ مہلت دی کہ اپنا جو ہے وہ پراپر سورس آف انکم ڈکلیئر کریں۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ سورس آف انکم ڈکلیئر نہیں کر سکے، یہ لوگ ایک قطری خط لے آئے جو کہ حماد بن جاسم کے نیم کی طرف سے ان لوگوں نے خط پیش کیا کہ وہ رقم اس کی خریداری کے لیے قطری شہزادوں نے پرووائڈ کی تھی۔ اس بات پہ بھی اگر عدالت مطمئن نہیں ہوئی، اور اس بات پہ عدالت مطمئن نہیں ہوئی، اس ساری ہیئرنگ کے دوران، اس سارے عرصے کے دوران جسٹس جمالی کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا، اور دسمبر کے اندر جو ہے وہ جسٹس جمالی ریٹائر ہو گئے۔ جسٹس جمالی جیسے ہی ریٹائر ہوئے تو ایک تو پھر بینچ ٹوٹ گیا، دوبارہ پھر سے جو ہے وہ پھر سے نیا ایک بینچ تشکیل دی گئی، اور چیف جسٹس عظمت سعید کھوسہ صاحب اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، اور انہوں نے اپنی سربراہی کے اندر ایک بینچ تشکیل دیا جس میں دوبارہ پھر سے نعیم بخاری نے ایک پٹیشن فائل کی، اور اس پٹیشن کا بھی مقصد یہی تھا کہ اس پٹیشن کے اندر بھی جو ہے وہ کہ ان کا جو ہے وہ ان کو ایک موقع دوبارہ دیا جائے، ان کے لیے جو ہے وہ ایک دوبارہ سے جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں اور اپنی منی ٹریل پیش کریں گے کس طرح سے ان لوگوں نے پیسہ یہاں سے لندن ٹرانسفر کیا اور ان کے سورس آف انکم کیا تھے۔ لیکن اس پٹیشن کے دوران بھی ان کو جب دوبارہ موقع دیا، اس کو حق دفاع دیا گیا، حق دفاع کے اندر بھی یہ لوگ کچھ پیش نہ کر سکے، اور حق دفاع کے بعد بھی جو ہے وہ اسی طرح سے کیس آگے بڑھتا رہا، کیس بڑھتا رہا، اور نعیم بخاری نے اپنی جو ہے وہ فائنل پٹیشن دائر کی۔ نعیم بخاری کی فائنل پٹیشن سے پہلے نیب اور ایف بی آر نے جو ہے وہ اسی کیس کے ساتھ ایک نتھی کیا تھا، ایک نئے کیس کو، جس میں حدیبیہ پیپر مل کیس سر فہرست آپ لوگوں نے خبروں میں سنا ہوگا کہ حدیبیہ پیپر مل کیس تھا، اور اسی طرح سے العزیزیہ ریفرنس تھا، تو یہ ان لوگوں نے اس کیس کے ساتھ نیو اٹیچ کر دیا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ نعیم بخاری نے جو ہے فائنل پٹیشن اپنی عدالت میں دائر کی، اور نعیم بخاری فائنل پٹیشن دائر کرنے کے لیے عمران خان، سراج الحق اور شیخ رشید کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔
عدالت نے اس کے اوپر پھر جو ہے 20 اپریل 2017 کو ایک فیصلہ دیا، جو کہ 3-2 کی اکثریت کے ساتھ فیصلہ آیا، اور جس میں نواز شریف جو ہے وہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک جے آئی ٹی تشکیل دینے کی ہدایت جاری کی، ایک جے آئی ٹی تشکیل دی، اور جے آئی ٹی جو ہے فردر انویسٹیگیشن ڈیٹیل میں کرے گی کہ ان کے جو ہے وہ پیسہ کہاں سے آیا اور پیسہ کمانے کے ذرائع کیا کیا تھے، جو کہ اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ساتھ ہی ساتھ یہ ہدایت بھی جاری کی کہ جے آئی ٹی اپنی فائنل رپورٹ 60 دنوں کے اندر اندر عدالت سپریم کورٹ میں اس ملک کی معزز عدالت کے اندر پیش کرے گی، اور ہر 15 دن کے بعد پیش ہوگا، اس پہ جو بھی اس کی پیش رفت ہوئی اس کے بارے میں معزز کورٹ کو آگاہ کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ 540 صفحات پر مشتمل تھا، اور اس کے اندر بڑی جے آئی ٹی نے جب اس پہ تحقیقات شروع کی تو جے آئی ٹی نے جو ہے وہ 10 جولائی کو اپنے 275 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ تفصیلی انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کی، اور سپریم کورٹ نے اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے نیب میں نواز شریف کو 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا، اور یہ نااہلی نواز شریف کی جو ہے وہ تاحیات نااہلی تھی، اور فردر جو ہے وہ اسی رپورٹ کے مندرجات کو سامنے رکھتے ہوئے نیب کو ریفرنس دائر کرنے کا حکم بھی جاری کیا، ساتھ ہی کہ نیب اس کے اوپر ریفرنس دائر کرے۔ نیب نے اس پہ مزید 3 ریفرنس دائر کیے، جس میں حدیبیہ پیپر مل کیس، العزیزیہ مل سعودی عرب والا کیس، اور اسی طرح سے جو وہ تیسرا ریفرنس جو نیب نے دائر کیا وہ لندن اپارٹمنٹس کا تھا، جو کہ لندن اپارٹمنٹس اور حدیبیہ پیپر مل کیس اور العزیزیہ تینوں کو نتھی کر کے 3 ریفرنس جو ہے وہ نیب کی طرف سے جو اس پہ کارروائی شروع کر دی گئی۔ نیب کے جج بشیر ملک نے جو ہے وہ 6 اس میں سے جو ہے وہ نیب کے جج نے جو ہے وہ اس پہ فردر جو ہے نواز شریف کو سزا سنائی، 10 سال کی قید کی، اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو 7 سال قید کی سزا سنائی، جسے بعد ازاں چیف جسٹس آف سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے بعد ازاں اس کو 18 ستمبر کو معطل کیا اس سزا کو، لیکن اس کے بعد جو تیسرا ریفرنس چل رہا تھا العزیزیہ مل کیس، اس کے اندر جو ہے وہ نواز شریف کو دوبارہ پھر نیب کی طرف سے تیسرے ریفرنس میں دسمبر 2017 کے اندر پھر جو ہے وہ 7 سال کی نااہلی کی سزا اور 5 بلین روپیز جرمانہ جمع کروانے کی سزا سنائی گئی، جس کی سزا پوری ہونے سے پہلے ہی نواز شریف کو جو ہے اس کے جیل کے اندر پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو گئے، اور اسی طرح سے نواز شریف کو جو ہاسپٹلائز کر دیا گیا ہاسپٹل میں، اس کا لاہور ہاسپٹل میں علاج جاری تھا۔ اسی دوران جو ہے نواز شریف نے درخواست ضمانت طبی معائنے کے لیے جو ہے وہ 6 ہفتے کی ضمانت کی درخواست عدالت میں دائر کی، جو کہ بعد ازاں جو ہے وہ 6 ہفتے پورے ہونے سے پہلے ہی نواز شریف نے اس کو پرماننٹ ضمانت کے لیے بھی درخواست دائر کر دی، اور اسی 6 ہفتے کے دوران نواز شریف نے ساتھ ہی درخواست دائر کی کہ اسے ملک سے باہر جانے دیا جائے۔ اسے جب ملک سے باہر جانے کی پرمیشن مل گئی، اور وہ جسٹ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ شہباز شریف کی ضمانت پہ اسے ملک سے باہر جانے کی اور علاج کروانے کی اجازت دے دی گئی، اور وہی نواز شریف جو 6 ہفتے کی درخواست ضمانت کے اوپر ملک سے باہر اپنا چیک اپ کروانے گئے تھے، وہ 4 سال تک انہوں نے وہ لوٹ کر آنا مناسب نہ سمجھا، اور انہی 4 سال کے دوران اس کی بیگم کی وفات ہوئی، اس کی والدہ کی وفات ہوئی، اور دونوں کی وفات لندن کے اندر ہوئی، اور اس نے جو ہے وہ ان کی میت کو پارسل کرنا مناسب سمجھا، اور ان کی میت کو وہیں سے پارسل کر دیا گیا، اور ادھر ان کا غائبانہ نماز جنازہ اور بھی ادا کیا گیا ملک کے مختلف حصوں میں جو ان کے پارٹی ورکرز تھے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ نواز شریف خود دونوں میت کے ساتھ آنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس وقت اس کے دل کے اندر قوم کا درد نہیں تھا، لیکن بعد ازاں جیسے ہی عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی اس کو دل میں قوم کا درد جاگ اٹھا، جو کہ وقفے سے جاگتا اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا، لیکن اسی طرح سے بالآخر اس نے ایک لندن پلان تشکیل دیا گیا۔ اس لندن پلان کے اکارڈنگ کہ جب تک عمران خان گرفتار نہیں ہوتا تب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے۔ جیسے ہی عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو نواز شریف نے واپسی کا رکھتے سفر باندھ لیا۔ یہ تو تھی ایک نواز شریف کی ایک ون سائیڈڈ کہ نواز شریف کو جو ہے وہ کس وجہ سے سزا ہوئی، اور اس سزا کے اکارڈنگ کیا کیا اس پہ عمل درآمد ہوا، اور نواز شریف نے اس کے بچنے کے کون سے راستے اختیار کیے۔ اب ہم دوسرا چیز دکھاتے ہیں کہ نواز شریف کو جو ہے وہ قومی ہیرو کیوں ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کو قومی ہیرو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ اس نے موٹر ویز بنائی، نواز شریف کو قومی ہیرو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ اس نے پاور پلانٹس لگایا، اس نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ نواز شریف کو قومی ہیرو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اچھی خاصی چلتی ہوئی معیشت کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دیا۔ تو نواز شریف کو قومی ہیرو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے ان ساری وجوہات کی وجہ سے۔ اب اس کو ون بائی ون اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں
تو نواز شریف نے جو الیکٹریسٹی ایشو جو ہے وہ ریزولو کیا، لوڈ شیڈنگ کا ایشو ریزولو کیا، ایک آئی پی ویز کے ساتھ بہت مہنگے معاہدے کیے، اور ان معاہدے کے نتیجے میں کک بیکس اور کمیشنز لی. کمیشنز ان کی فرسٹ پریورٹی ہے ہمیشہ کی طرح جیسے ہے. تو ان کمیشن اور کک بیکس کے چکر میں آج عوام اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے کہ عوام 50 روپے یونٹ کی پرائس ادا کر رہی ہے. تو یہ تو کچھ نواز شریف کے تھے کارنامے جس کو نون لیگ کیش کروانا چاہتی ہے کہ نواز شریف ایک قومی ہیرو ہے، لیکن اس قومی ہیرو کا استقبال کس طرح سے ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں ذکر کیا، آپ لوگ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ نواز شریف کا جو پچھلے ولاگ کے اندر جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں اس کی پارٹی 1 to 5 اور اسی طرح سے جو ہے وہ جنت کے ٹکٹ بھی بانٹ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو نوجوان نسل ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے اس پورے سسٹم کو اس طرح سے ننگا کر کے عوام کے سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ عوام کا بچہ بچہ ان سب کی حقیقت جان گیا کہ یہ جتنے بھی ظاہری طور پر جو ہے وہ قومی درد رکھنے والے جتنے بھی لیڈر ہیں ان کی اصلیت کیا ہے، ان کے اس خوبصورت چہرے کے نیچے جو بھیانک چہرے کون سا ہے، وہ عمران خان نے اچھی طرح سے ان کا نقاب اتار کے عوام کو دکھا دیا ہے، جس کا ریئیکشن عوام اس طرح سے دے رہی ہے کہ ان کی فلیکسز جتنی بھی لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر عوام اپنا غصے کا اظہار کر رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سیاہی پھینکی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر کے ہر طرح کا جو ہے وہ اس کے جوتے تک مارے جا رہے ہیں. تو یہ سارے دونوں سائڈیں تھی نواز شریف کی. اب میں یہ سارا فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اشتہاری مجرم ہے یا پھر نواز شریف اس قوم کا ہیرو ہے. اس چیز کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے بتا سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں.